تقدیر سے ظاہر نشان تقدیر سے ظاہر نشان اور کیسا گھرانہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا. یہاں وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو 10-20 سنتری کھڑے ہوں گے دروازے پہ, گارڈ کھڑے ہوں گے, نہیں مل سکتے, ٹائم لینا پڑے گا. سیکٹری ٹائم دے گا, پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی, وہ بھی بڑی مشکل, مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسین پاک کائنات کا بادشاہ ہے. وہ حسین پاک کائنات کے بادشاہ ہے, جنتوں کے سردار ہیں. عرش جنہیں سلامی پیش کرتا ہے وہ میرا لجپال حسین ہے. اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے. آپ سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کے نام, سبحان اللہ فرما دیں, یعنی دروازے پہ آتے ہوئے جبریل بھی اجازت لیتا ہے, سرکار اجازت ہے آ جاؤں. وہ ہے گھر میرے مصطفیٰ کا گھر, وہ ہے سین جس سین میں حسنین کھیلتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جس گھر میں سیدہ زہرا نے پرورش پائی ہے. کہ جس دروازے پہ دستک لینے کو وہ جبرائیل امین انتظار پہ کھڑا ہے, سرکار اجازت دے تو اندر جائے, نہ دے تو ادھر سے واپس چلا جائے. اس لیے کہ زمانے کو پتہ چل گئے یہ عام گھرانہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. بے اجازت جبریل آتے قدر والے جانتے قدر شان آپ سارے قدر والے بیٹھے, آپ سارے عزت والے بیٹھے, آپ سارے شان والے بیٹھے. اس لیے کہ آل مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے والا عام نہیں ہوتا, عزت والا ہوا کرتا ہے. دعویٰ سے بلند بیان قدر والے جانتے قدر شان. سنیے قربانی کیسے دی میرے امام نے, امام کی قربانی کیسے تھی. ویسے ہی صدیاں گزر جانے کے بعد سلام نہیں پیش کیا جا رہا. کتنا عرصہ گزر گیا ہے, تقریباً امام کی قربانی 61 ہجری میں ہوئی. کتنی ہجری؟ کربلا میں امام شہید ہوئے 61 ہجری میں, 61 ہجری میں. آج جا رہی ہے 1446 ہجری, 1446-47 ہجری چل رہی ہے. میرے امام کی قربانی کو اب تک تقریباً 1380 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اور جب بھی محرم آتا ہے امام کی یاد تازہ ہوتی ہے, آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں. بندے کا دل کرتا ہے امام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے. غریب سے غریب گھر ہو گئے بھی لنگر پکا کے فاتحہ دلواتا ہے. یہ صدیاں گزر جانے کے بعد بادشاہوں کے تذکرے ختم ہو گئے, تخت پہ بیٹھنے والوں کے تذکرے ختم ہو گئے, لیکن امام علی مقام مصطفیٰ کے مصلے کا وارث, علی کا وارث, زہرا پاک کی طہارتوں کا وارث, مصطفیٰ کریم کے اخلاق کا وارث, مولا علی کی جرتوں کا وارث, مصطفیٰ کے فقر کا وارث, نبی پاک علیہ السلام کی امت کا وارث. صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی میرے مولا حسین پیر کا ذکر ہو رہا ہے, ہر گلی میں ہو رہا ہے, منبروں پر ہو رہا ہے, ہر بندہ اپنے انداز میں کر رہا ہے. یہ ذکر صرف فرش پہ نہیں ہو رہا, مولا کا ذکر عرش پہ بھی ہو رہا ہے. کائنات کے اندر جب تک اذان کا نغمہ گونجتا رہے گا سمجھ لینا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. جب تک منبر پہ خطیب کا خطبہ بلند ہوتا رہے گا میرے مولا کی قربانی کا صدقہ ہے. جب تک باطل کے سامنے کوئی حق کا پیروکار کھڑا ہوگا, صدیاں گزر جانے کے بعد فیض آباد پر
اگر ویل چیئر پر بیٹھنے والا خادم حسین اگر باطل کے سامنے کھڑا تھا، اپنی طاقت سے نہیں کھڑا تھا، مولا حسین کی پاور سے کھڑا تھا۔ قیامت تک جب بھی باطل کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے جو نظریہ ہوگا، اس نظریے کا نام حسین ابن علی ہے۔ سنیے میرے مولا کی قربانی کیسی ہے اور کیسی قربانی دی ہے۔ بندہ مسجد کے لیے جگہ دینا، توجہ فرما رہے حضرات، شفقت فرمائیں گے۔ مجھ گناہگار کا سبق آپ بڑی محبت سے سنتے ہیں، لیکن آج خاص دن ہے اور خاص لمحے ہیں، تو ہم ان خاص لمحوں میں ان پاکوں کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں، اپنی عقیدت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ خدا کے سامنے پیش کر دیا، جنہوں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے مجاہد آئے تو نہیں آئے، بول کے بتائیں۔ تھوڑی سی آپ کو آج تکلیف دوں گا، اس تکلیف پہ پیش بھی معذرت چاہوں گا۔ دنیا میں بڑے مجاہد آئے تو نہیں آئے، بڑے بڑے شہید آئے، بڑے بڑے دلیر آئے، بڑی بڑی قربانیاں ہوئی، لیکن ایمان سے بتانا، مصطفیٰ کے میلاد کے بعد قیامت تک دنیا میں جتنا تذکرہ مولا حسین کا ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے؟